پرائم منسٹر صاحب، آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آلویز بین ڈارلنگ آف دا انٹرنیشنل میڈیا اینڈ دا ڈومیسٹک میڈیا. آپ نے کہا 2 سال آپ پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ تنقید جو ہے یہ ڈومیسٹک نیشنل میڈیا میں ہوئی ہے یا انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہے؟ اور آپ کے جو میڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ انٹرنیشنلی بھی کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں، تو کیا میڈیا کچھ ریفارمز کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں ارشد، میں نے میڈیا سے میرے اب 45 سال ہو گئے ہیں کہ میں میڈیا سے انٹریکٹ کرتا تھا. میں جب کرکٹ کیپٹن تھا تو ان دنوں میں پولیٹکس زیادہ نہیں تھی، تو ملک کی مجھے تب جنرل ضیاء کا زیادہ دور تھا، تو کرکٹ کیپٹن کو سیکنڈ کوریج ملا کرتی تھی، یعنی ہماری جو کرکٹ کی پولیٹکس تھی وہ بھی. تو میرا میڈیا سے انٹریکشن تھرو آؤٹ رہا. دیکھیں، میں نے میڈیا کو ہمیشہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک میڈیا میں وہ لوگ ہیں چاہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں نا تو انہوں نے آپ کو برا بھلا ہی کہنا ہے، ان کو ایک طرف رکھتے ہیں. دوسرا میڈیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب آپ اچھا کرتے ہیں آپ کو اوپر چڑھا دیتے ہیں، جب آپ برا کرتے ہیں تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا مجھے یاد ہے ہم میچ ہارتے تھے تو جیسی میچ ہارتے تھے تو اگلے دن لڑکے شراب پی رہے تھے، رات کو پارٹیز کر رہے تھے، وہ یعنی ہر بری چیز وہ کر رہے تھے، اس لیے میچ ہار گئے. جب اچھا کرتے تھے وہ نیوزی لینڈ کی جامعہ مسجد میں پلیئرز نے جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور انہوں نے لڑا سامان، یعنی وہ اس طرح کے تھے. پھر تیسرا ایک ہوتا ہے کرٹک جو اصل میں آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ صحیح معنی میں تجزیہ کرتا ہے، انالیسز کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے، یہ ملک کے حالات ہیں، یہ کر رہا ہے، یعنی یہ ان کے چیلنجز ہیں، ہاں یہاں ان کو تنقید کرنی چاہیے، یہ برا کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا بھی کر رہے ہیں. وہ کم ہوتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں 3 قسم کی. میں کبھی میڈیا کی تنقید سے نہیں ڈرا کیونکہ میں تو عادی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں عزت آپ کی ٹیم ڈرتی ہے؟ پہلے میں یہ واضح کر دوں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اللہ صرف دیتا ہے اور کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا آپ کے اعمال اور اس کی پرمیشن کے بغیر، تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس سے. اور کسی کو اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنے مجھے ہوئی ہے دنیا میں، زندگی میں. کیونکہ جب جتنا آپ اوپر جاتے ہیں تو ایک اچھا ایک لوگوں کو خوشی ہوتی ہے آپ کو نیچے کھینچ کے. وہ ہمیشہ یہ ہر سیلیبریٹی سے ہوتا ہے. تو لیکن وہ آپ پھر اس کو سمجھ آتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے مجھے جب گورنمنٹ کے اندر جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جب فیک نیوز دی جاتی ہے. اب میں چائنا جا رہا ہوں، ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہم چائنا جا رہے ہیں ان سے سارے پیسے مانگنے کے لیے. ایک تو میرے لیے یہ بہت بڑا عذاب، یعنی میں نے کو جتنا کل کیا ہے ان 2 سالوں میں پیسے مانگنے کے لیے. دیکھیں، اپنوں سے پیسے اکٹھے کرنا اپنے لوگوں سے ہاسپٹل بنانے کے لیے، پاکستانیوں سے پاکستان ہاسپٹل، وہ مجھے نہیں تکلیف ہوتی. لیکن آپ پرائے سے جب پیسے مانگتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے. تو چائنا ہم جا رہے تھے پیسے لینے کے لیے. اس دن جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، 2 مین پیپرز کی ہیڈ لائن کہ عمران جا رہا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کے لیے. اب انہیں پتا تھا کہ چائنیز کے لیے کتنا سینسٹیو ہے. جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہاں ایمبیسڈر نے کہا جی وہ بڑے اپسیٹ ہیں. چائنا پہنچے، آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کے اخباروں میں نکلے، وہ بڑے سینسٹیو ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے. ایک فیک نیوز، کوئی اس میں سچ نہیں تھا، فیک نیوز اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس طرح اچھا جی IMF نے کہہ دیا کہ روپیہ جا رہا ہے 185 پہ. ہم روپے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں. اور فیک نیوز، میں اس کے اگینسٹ ہوں. اب اس کے اور پھر یا ذاتی اٹیک، جی عمران خان کی طلاق ہونے لگی ہے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے، ملک کے پرائم منسٹر سے بات کر رہے ہیں. عمران خان سیلیبریٹی نہیں ہے، ملک کے پرائم منسٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے کیا کیا، میں نے جا کے وہ پیمرا کو کہا اور پھر میں نے وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیا. کوئی سزا بھی نہیں ملی. یہی انگلینڈ میں کسی پرائم منسٹر کے اوپر کوئی کہے، پھر کہے جی اس نے CDA کا چیئرمین چینج کر دیا کیونکہ عمران اپنی وہ چیزیں ریگولرائز کرا رہا تھا، یعنی غلط کام کر رہا تھا. ملک کا پرائم منسٹر. یہ انگلینڈ میں کوئی میرے خلاف کہتا، میں پرائم منسٹر ہوتا، آپ کو ملینز آف ڈالرز کے ڈیمیجز ملنے تھے. تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہے فریڈم آف سپیچ، ایک ہے پروپیگنڈا، ایک ہے ملک کو ڈیمیج کرنے والا پروپیگنڈا، ایک ہے ملک کی آپ وزیر کی، ایک وزیر کو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ٹیکس نہیں دیتا، ہم ٹیکس اکٹھے کوشش کر رہے ہیں، اس نے اپنی ٹیکس ساری ریٹرنز دکھا دی. یہ ڈیمیج کرتی ہیں یہ ساری دنیا میں. میں لیکو نیو کا پڑھ رہا تھا، جب سنگاپور کے اندر جب وہ پرائم منسٹر بنا، کوئی بھی ان کے وزیر کے اگینسٹ کہتا تھا، وہ کہتا تھا فوری طور پہ عدالت میں جاؤ اور اپنے آپ کو کلیئر کرو.
تو ہمیں کوئی فورم ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح کی فیک نیوز آتی ہیں جو ڈیمیج کرتی ہیں ملک کو، یہ بالکل فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ بالکل ڈیموکریسیز کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. میں صرف اس کے اوپر آبجیکٹ کرتا ہوں.